الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم صدق اللہ مولانا العظیم صدق و بلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حضرات علماء کرام برادران اسلام، ہم سب تحریک حی علی الفلاح کی ماہانہ تربیتی اصلاحی محفل میں حاضر ہیں، اور اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنے سامعین کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کرنا ہے کہ اخلاق عادات ہی انسان کا حسن ہے، اور عادات اور اخلاق ہی انسان کی خوبصورتی کو اگر اچھے نہ ہوں تو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے آج آپ کے سامنے موضوع ہے، آیت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ زیادہ گمان کرنے اور زیادہ ظن کرنے سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اسم، بعض ظن اور بعض گمان تو ہیں ہی، بعض ظن تو ہیں ہی گناہ، یعنی وہ الٹا گناہ بن کر تمہارے کندھے پر بوجھ بنیں گے، اور کل دنیا و آخرت میں تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ ظن کیا ہے؟ رائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جس کے رہنے والے، اور خصوصاً اسلامی معاشرہ جہاں رہنے والے الحمدللہ کثیر مسلمان ہیں اور سارے بھائی بھائی ہیں، ان کے اندر محبت ہو، باہمی اعتماد ہو، باہمی پیار ہو، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات، محبت، شفقت، اعتماد اور اعتبار کے موجود ہوں، تاکہ جب اسلامی معاشرہ میں باہم محبت اور اعتماد کا ماحول ہوگا تو معاشرہ مل کر جب آگے چلے گا تو یقیناً اچھے اثرات دنیا میں بھی مرتب ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کا مقام اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ آپس میں تم جو مسلمان ایک معاشرے میں رہتے ہو، ایک دوسرے پر بدگمانی سے بچا کرو۔ قرآن کریم میں مطلق ظن کا حکم ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ ظن کرنے سے بچا کرو، زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، اور یہاں چونکہ ممانعت ہے تو اچھے گمان سے منع نہیں کیا جاتا۔ گمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اچھا گمان اور ایک برا گمان۔ اچھا گمان تو خود عبادت ہے، حسن الظن، حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا اچھی عبادت ہے۔ صرف اچھا خیال رکھنا بھی عبادت ہے، صرف اچھی سوچ رکھنا بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تو جب صرف سوچ رکھنی، اچھی سوچ رکھنی، اور پھر جب اس کا تعلق ویسے تفصیلات میں تو علماء نے فرمایا ظن کی چار قسمیں ہیں، بعض ظن حرام ہے، بعض ظن واجب ہے، بعض جگہ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہم پر واجب ہے،
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی فرماتے ہیں کہ صرف سرکار نے اپنے وصال سے 3 دن پہلے فرمایا کہ لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی بھی بندہ نہ مرے مگر اس کا حال یہ ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان رکھتا۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے، اور اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا میرے بارے میں جو گمان ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اب جیسا گمان ہوگا تو یہ تو ہماری آج کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ظن کیا ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو کا محور ہے ہمارے اپنے درمیان، تو ہمارے اپنے درمیان ہمیں ابتدائی طور پر کسی بھی بندے کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ پہلی ملاقات ہے، پہلا تعارف ہے، یا ہم رہتے ہیں محلے میں لیکن عموماً تو وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں، لیکن کبھی کبھار ملا، اور پہلی ملاقات ہے یا کوئی بھی بندہ ابتدائی ملاقات میں ہمیں اس کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ اسلامی کلچر نہیں ہے۔ اسلامی کلچر یہ ہے کہ اچھا گمان رکھو، اور اچھا گمان جیسا کہ میں نے عرض کیا خود ایک عبادت ہے، اسے حسن عبادت، اچھی عبادت قرار دیا گیا۔ آپ ذرا سوچیں، خیال کرنا کسی کے بارے میں اچھا، ہماری کوئی توجہ دو نہیں لگی لیکن اسے اچھی عبادت قرار دیا گیا۔ اس لیے ابتداءً کسی بندے کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہونا یہ اسلامی تعلیمات میں نہیں، بلکہ ابتداءً ہمیں ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان، اچھا ظن رکھنا چاہیے۔ یہی اسلام کا مقصود ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی، جب تک کسی آدمی کے بارے میں کوئی مستحکم ثبوت آپ کو نہیں مل جاتا کہ وہ بندہ ایسا ہے، تو پھر اگر ثبوت ہے، معاملات کرنے سے واضح ہو جاتا ہے یہ بندہ ایسا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کسی کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، وہ ایک آپ کا فکری فیصلہ ہے۔ اگر کسی بندے کو آپ برا سمجھتے ہیں تو آپ نے فکری طور پر فیصلہ کیا کہ یہ بندہ برا ہے، اور اگر آپ نے اس بندے کو اچھا سمجھا تو آپ نے فکری فیصلہ اپنے دل کا دے دیا کہ یہ بندہ اچھا ہے۔ تو عجیب بات ہے، ہم نے آزمایا نہیں، کوئی بات چیت ہوئی نہیں، ابتداءً ہی ہم اس کے بارے میں کیا ہمیں برا فیصلہ دینا چاہیے یا اچھا فیصلہ دینا چاہیے، اور وہ ہے اچھا گمان۔ ابتداء میں ہمیں ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایک ضروری چیز علماء نے ذکر فرمایا کہ ایک جملہ ہے الحزم فی سوء الظن، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ الحزم فی سوء الظن، یہ احتیاط بدگمانی میں ہے۔ ایک مغربی مفکر بات کر رہا تھا کہ ہمارے مغرب میں کلچر یہ ہے کہ ہر بندے کے بارے میں برا گمان رکھو کہ وہ برا ہے، اور ہم نے اس سے خود بچنا ہے۔ آپ کامیاب ہوں گے، کیوں؟ جب آپ برا سمجھیں گے تو آپ اس سے وہی ٹریٹ کریں گے، وہی سلوک بیہیویئر کریں گے جو برے بندے سے بچنے کے لیے بندہ کرتا ہے۔ اس لیے آپ محتاط رہیں گے اور آپ کامیاب رہیں گے اور آپ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن میں عرض کروں، یہ کوئی غیر اسلامی یا علاقائی سوچ تو ہو سکتی ہے کہ ابتداء ہی سے ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کر لیں، لیکن اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ہمیں ابتداء میں ہر بندے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھا ظن رکھنا چاہیے۔ اب رہی احتیاط، تو علماء نے فرمایا کہ الحزم فی سوء الظن، کہ برے گمان میں احتیاط ہے، یہ غلط ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ احتیاط کے لیے آپ اگر کوئی معاملہ کر لیتے ہیں
تو اسے بدگمانی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک آدمی میرے محلے میں رہتا ہے، ملتے رہتے ہیں، وہ مجھ سے قرض مانگتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں جی قرض تو میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ ذرا تحریر کر دیں کہ آپ قرض لے رہے ہیں، یا قرض تو میں آپ کو دیتا ہوں لیکن کسی آدمی کی موجودگی میں دیتا ہوں، تو یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ سوء ظن نہیں ہے، یہ برا ظن نہیں ہے، یہ احتیاط ہے، اور اسلام نے اس احتیاط کی اجازت دی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ احتیاط کے طور پر ایسا معاملہ کرنا جس کی شریعت نے اعتماد حاصل کرنے کی ہمیں اجازت دی ہے، اسے ہم بدگمانی نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی وہ بدگمانی ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے ایک اچھے معاشرے کو ڈیویلپ کرنے کے لیے چاہیے کہ ہم بدگمانی سے بچیں اور اچھا گمان ہمیشہ کیا کریں۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک ایماندار آدمی کو زیادہ گمان کرنے سے اور گمان کا شکار رہ کر اپنے معاملات میں الجھاؤ پیدا کرنے سے بچنا چاہیے۔ عبادات میں بھی مثلا ہماری عمر کا جو آدمی ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اب وہ گمان کرتا ہے کہ میں نے 2 رکعت پڑھی یا 3 پڑھی ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جس طرف تیرا اپنا خیال ہے نا، ابتداءً تیرا خیال برا نہیں ہے، تو آپ علماء سے پوری کر لو۔ غالب ظن یہ ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں، 2 اور پڑھ لیں، سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن قابل توجہ بات کہ ظن غالب کو اچھا گمان ابتداءً قرار دیا گیا، تو اسلام ابتداءً اچھے گمان کا، اچھا ظن کرنے کا حکم دیتا ہے اور اسے ہی آگے بڑھاتا ہے اور بدگمانی اور برے اعتماد سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، یا ہم مفسرین نے بالاتفاق فرمایا، بلکہ یہ کہہ کر ان بعض الظن اسم، کہ بعض ظن تو ہیں ہی گناہ، تم مثلا عموماً ہمارے یہ جی مولوی اپنے مطلب کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں، یہ ادارے تو اپنے مقصد کے لیے چلا رہے ہیں، انہوں نے اپنا کھانا پینا بنایا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، کسی بھی بندے کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اسلام نے جب منع کیا، تو کیا کسی مثلا پولیس والے یہ گمان کر لینا کہ ہر پولیس والا برا ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ جب ہم کہیں گے پولیس والے برے ہیں تو پورے محکمہ کو ہم نے جب برا سمجھا، تو یہ کہنے والے نے صرف ایک بندے کو برا نہیں کہا، لاکھوں بندوں کو برا کہا۔ اور ذرا سوچو اگر کل قیامت میں لاکھوں بندوں کے بارے میں صفائی دینی پڑی تو معاملہ کتنا دور چلا جائے۔ سارے مولویوں کو برا کہنا، سارے تاجروں کو برا کہنا، سارے یہ بالکل ہماری ٹرمز کلام کی غلط ہیں۔ ابتداءً ہمیں اچھے گمان سے آغاز حیات کرنا چاہیے، اور اللہ رسول نے ہمیں بدگمانی سے منع کیا۔ حضور آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، بہت سی احادیث میں حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ، بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن، اے لوگو ظن سے بچا کرو، فَإِنَّ الظَّنَّ اکذب الحدیث، ظن باتوں میں سے سب سے جھوٹی بات،
माज गुमान पर हम कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। तो फरमाया जरा सरकार के अल्फाज सुने, काबिल गौर है, उलमा तो इसकी शिद्दत को समझ गए होंगे, आप अवाम के लिए फरमाया फ़इन्न ज़न्न, बेशक ज़न जो है अक्ज़बुल हदीस, अक्ज़ब सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ा झूठ है। यानी ज़न पर कभी अपने अमल की याद न रखो, और ख़ुसूसन फिर बुरा ज़न ये तो बदरजा औला मना हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़न से बचा करो, वला तहस्ससू वला तजस्ससू, फरमाया ना ही अपने मुसलमान भाइयों की टो में रहा करो, वला तनाफसू, और ना ही आपस में बिला वजह झगड़ा करो, वला तहासदू, ना ही हसद किया करो, वला तबागसू, ना ही बुग़्ज़ किया करो, वला तदाबरू, बड़ी काबिल तवज्जो बात, ना पुश्त के पीछे बातें किया करो, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, सारे अल्लाह के बंदे बनकर रहो और भाई भाई बनकर रहो। कितना मोहब्बत भरा पैगाम मुस्तफ़ा करीम बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया हर तरह की नफरत, हर तरह का हसद, हर तरह का बुग़्ज़, हर तरह की बदगुमानी से आपने अपने गुलामों को पाक देखना चाहा। गोया सरकार चाहते हैं मेरे गुलामों का सीना इन चीज़ों से पाक। एक और हदीस, आज तो माशाअल्लाह बच्चे फौरन हदीस तलाश कर लेते हैं। मैंने ये हदीस ज़माने तालिब इल्म में पढ़ी थी कि सहाबाए किराम मस्जिद में बैठे थे, इंतजार हो रहा था जमात का। एक आदमी चंद नमाजों से नजर नहीं आया, उसका जिक्र चला तो एक आदमी कहता है, वो दौर चूँकि दौरे रिसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, इब्तिदाई दौर था, तो उस वक्त हो सकता था कि एक बंदा नमाज दिखलावे के लिए नमाज पढ़ता हो। तो एक आदमी कहने लगा, आपस में बात चली, वो यार नजर नहीं आ रहा मस्जिद में। दूसरा कहने लगा मालूम नहीं, शायद वो मुनाफिक हो गया है कि मुनाफिकों के साथ मिल गया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सरगोशी को जब देखा और सुना तो आपने फरमाया तुम क्या बात कर रहे हो। उन्होंने जब बात अर्ज की तो आपने फरमाया तुम ये क्यों गुमान करते हो कि वो मुनाफिक हो गया, तुम ये क्यों नहीं कहते कि शायद वो सफर पर हो, तुम ये क्यों नहीं कहते शायद वो बीमार हो। तो गोया किस कदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हसीन तालीम बनाई कि जिस बात के कई गोशे निकलते हों उस गोशे में से अच्छा गोशा इख्तियार करना मेरी तालीम है ये। और फिर जब तहकीक की गई तो वो आदमी बीमार था, इस वजह से नमाज पर नहीं आ रहा था। तो गोया हमें आपने अपने फिक्र और सोच के जाविया का एक रास्ता बता दिया कि जब किसी बात के कई पहलू निकलते हों तो उसका बुरा पहलू नहीं बल्कि हमें अच्छा पहलू लेना चाहिए। और आप बखूबी जानते हैं कि बदगुमानियों से नफरतें बढ़ती हैं, हसद बढ़ते हैं, कीने बढ़ते हैं, अदावतें बढ़ती हैं, दूरियां आती हैं। और वाज़ेह बात है जब इस्लामी मुआशरे और इस्लामी भाइयों में बाहम बदगुमानियां होंगी, दूरियां होंगी, तो उनकी इज्तिमाई कुव्वत जो दीन के काम आनी चाहिए थी, या एक अच्छा पुरसुकून आरामदेह और हर इंसान के लिए एक खुश आइंद मुआशरा तश्कील देना था, वो नहीं होगा। उस मुआशरे में सुकून नहीं होगा। अगर बदगुमानी मियाँ और बीवी में हो जाए क्या उस घर में सुकून बाकी है? तो हर सतह पर हमें अल्लाह रसूल ने यही तालीम दी कि हमें बदगुमानी से बचना चाहिए। अच्छा गुमान एक बहुत अच्छी इबादत करार दिया गया। जब तक किसी आदमी के बारे में बाकायदा सबूत वगैरह न मिले बदगुमानी का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही कहना चाहिए। अगर एक बंदे के बारे में उसकी कोई एक आध कमजोरी हमें पता चल गई कि वो बंदा ऐसा है, इसके बावजूद
ذہن میں رکھیں کہ یہ بندہ ایسا ہے، لیکن اسے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، دوسرے لوگوں کے ذہنوں کو اس کے بارے میں خراب کرنا، پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم سے اس کے بارے میں کوئی وضاحت پوچھی نہ۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اسلام میں باب الشہادت ہے، قاضی کے لیے گواہوں کی تحقیق کرنا ضروری ہے، یہ اس کے اندر آگے جا کر بات آتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں ایک اور میں بات عرض کروں، جیسا میں کر رہا ہوں توجہ سے، بدگمانی سے دوریاں، نفرتیں، عداوتیں یہ بڑھتی ہیں، دل دور ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر کمزوری آتی ہے، معاشرے کے سکون کے اندر کمزوری آتی ہے، معاشرے کے اطمینان حیات میں کمی جاتی ہے نا۔ بڑی ضروری چیز وہ یہ کہ جس بندے کی عادت بن جائے نا بدگمانی کرنا، وہ اپنی شخصیت کو ڈیمیج کر لیتا ہے، اس کی اپنی شخصیت مجروح ہو جاتی ہے۔ بندے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر بندے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، تو گویا اس کو پھر لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو گویا بدگمانی تیری شخصیت کو خود، تیری شخصیت کے حسین ایک تشخص کو پارا پارا کر دے گی، اور لوگوں کے دلوں میں تیرا مقام، تیرا تقدس، تیرا مرتبہ اس کو گرا دے گی۔ حالانکہ بندہ مومن کے شایان شان یہ چیزیں نہیں، بندہ مومن تو اندر اللہ بڑی عزت رکھتا ہے، اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں دوستوں نے بہت میں ان باتوں سے خوش ہوتا ہوں، جو دوست کمزوری بتائے اس سے خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کے اجتماع میں اس میں ضروری ہے اگر کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ٹائم کی پابندی، اس لیے ہم بات کلوز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ عشاء تک ہم اسے وائنڈ اپ کر لیں گے۔ اس لیے میں کرتا ہوں، اور خصوصاً ہم سارے، آپ اور میں، ہم تو تصوف کے قائل ہیں، اور تصوف کے اندر بطور خاص ان باتوں کو بڑا ریئلائز کیا جاتا ہے۔ بدگمانی کو اہل تصوف اپنی روحانی ترقی کے لیے بہت برا سمجھتے ہیں۔ ایک نام ہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ یہ حضرت سفیان ثوری یہ حضرت امام اعظم کے ہم عصر تھے اور تبع تابعین میں آتے ہیں۔ اپنی جگہ یہ ایک فقیہ تھے، محدث تھے، ولی اللہ تھے، اور خود انہوں نے اپنی فقہ مرتب کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی فقہ آگے اس طرح قبولیت حاصل نہ کر سکی جس طرح امام اعظم کی فقہ نے قبولیت حاصل کی، لیکن یہ اپنی جگہ ایک اتھنٹک فقیہ تھے، اور ان کا بڑا علمی اور روحانی دنیا میں بلند مرتبہ ہے اور بلند مقام ہے، اور اختلاف کے باوجود ہم فقہ حنفی میں بھی ان کے بعض ارشادات کو کوٹ کرتے ہیں۔ بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں حضرت سفیان ثوری۔ آپ فرماتے اپنا حال اپنے، آپ ہمارے سارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ہم ایک کنبہ ہیں تحریک یہ الفلاح کے ممبران۔ اسی طرح آپ اپنے ایک دن مریدوں اور دوستوں اور خیرخواہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میں تمہیں عرض کرنا چاہوں گا کہ بدگمانی سے بچا کرو، اور ساتھ فرمایا میں نے ایک بندے پر بدگمانی کی۔ بدگمانی کیسے کی؟ ایک بندہ نا دعا مانگ رہا تھا اور وہ بڑا رو رہا تھا، بڑی زاری کر رہا تھا، میں نے دل میں کہا ریا کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے عزیزوں مریدوں کو کہہ لیں یا محبت والوں کو کہہ لیں، جیسے آپ ہمارے محبت والے بھائی ہیں، آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میری بدگمانی کی وجہ سے مجھے 5 ماہ تک نماز تہجد کا تسلسل نصیب نہیں۔ ہم تو آج نمازوں میں تسلسل نہیں نہ قائم رکھ سکتے کہ کتنے دن جی ہم نے 5 نمازیں پڑھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس بات پر نظر رکھتے تھے، جیسا حضور امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا 40 سال کا تہجد کا قیام نصیب، حضرت غوث پاک کا 40 سال کا کتب میں آتا ہے کہ قیام اللیل جو رات آپ قیام میں خاص کرتے تھے وہ قضا نہیں ہوا۔ اسی طرح اور بزرگوں کی بڑی لمبی یہ حضرت سفیان ثوری نے اپنے بارے میں اپنے عزیزوں کو فرمایا کہ بدگمانی سے بچا کرو، اور بالکل اس کی تائید میں ایک واقعہ شاید آپ نے میری تقاریر میں بھی سنا ہوگا۔ کئی مرتبہ میں کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور آپ
آپ کے ساتھ آپ کا ایک حواری جا رہا تھا. حواری کہہ رہے صحابی ساتھی جو ساتھ بندہ رہتا ہے, جیسے آپ ہمارے لوگ ساتھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آگے وہ ساتھ جا رہا تھا. اتفاق ایسا کہ آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں ایک بندہ شراب پینے کی تیاری کر رہا تھا, شراب وغیرہ بنا لیا تھا, اب پینے ہی والا تھا. اتفاق ایسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے, اس نے دیکھ لیا. اب جب اس نے دیکھ لیا کہ میں شراب کی بالکل مکمل تیاری میں ہوں, یوں سمجھ لیں جام ہاتھ میں ہوگا یا سامنے تیار ہوگا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے اور دیکھ لیا, وہ ڈر گیا. جیسے میں آپ کو بھی تجربہ ہوگا, ایک بچہ سگریٹ پیتا ہو, اگر کوئی بزرگ سفید ریش آ جائے احتراماً وہ سگریٹ پھینک دیتا ہے کہ جی مولانا صاحب آ گئے, حضرت صاحب آ گئے, وہ سگریٹ پھینک دیتا ہے. اسی طرح وہ ڈر گیا اور وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا کہ میں تو بالکل شراب کے بعد. اب اس نے کیا کیا, وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ پر ناراض ہو کر بد دعا دیں, اور اگر عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی تو میں تو مارا جاؤں گا. اس ڈر میں وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور وہ بھی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, آپ آگے ساتھ حواری, ساتھ وہ بیچارہ بھی جو بظاہر شرابی تھا اٹھ کھڑا ہوا. جب وہ اٹھ کھڑا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھی تھا, اب واضح بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے ساری مخلوق میں سے قلب مصطفیٰ کو پاکیزہ پایا تو اپنی محبت کی جلوہ گاہ بنایا, اور ساری کائنات کے انسانوں سے اللہ نے صحابہ کے دلوں کو اعلیٰ پایا تو مصطفیٰ کا صحابہ. یہ ہوتا ہے دل سے ملتے ہیں. یہ حدیث بھی ہے, میں ادھر نہیں جاتا کہ جو دل وہاں اکٹھے تھے وہ یہاں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. بعض مزاجوں میں مطابقت ہوتی ہے, انس ہوتا ہے, ایک ہی ملاقات میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں, ان میں وہ فطری مطابقت. اور عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ساتھی کیسا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا, ساتھی تھا, حمایتی تھا, محافظ تھا. بظاہر طور پر حقیقت میں محافظ تو اللہ ہے, باہر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ شرابی ہمارے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا, لیکن وہ شرابی چلتا رہا کہ کسی جگہ اگر موقع ملے بات کرنے کا میں حضرت سے معذرت کروں اور حضور میری اس خطا کو معاف کر دیں. لیکن آپ چلتے گئے, جب آپ اپنے مقام پر پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کرنا تھا, ٹھہرے, رکے, بیٹھے, حواری بھی بیٹھ گیا, عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھ گئے, تو آپ نے اپنے حواری کو کہا کہ یہ آدمی جب شراب بنا رہا تھا اور شراب پینے کا ارادہ کر رہا تھا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود تھا اور تو معبود تھا, لیکن جب یہ اٹھ کر اور ڈر کر ہمارے ساتھ چل پڑا تو نے اس پر حقارت کی نگاہ ڈالی اور اسے تو نے برا گمان کیا, بد گمانی کی. اللہ نے مجھے بتایا اے عیسیٰ بتا دو کہ یہ حواری اب مردود ہے اور وہ شرابی ڈر جانے والا ہمارا. ایک حواری جو عیسیٰ علیہ السلام کے قرب میں تھا, بدگمانی کی وجہ سے محبوبیت سے مردودیت میں پہنچ گیا, اور ایک انتہائی گناہگار آدمی محض اس گمان میں, اچھے خیال میں کہ اگر اللہ, یہ خیال اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کوئی بد دعا کر دی تو میں مارا جاؤں گا, تو علماء فرماتے ہیں یہ گمان ہے جو تیری پرواز روحانی بلند کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقام خاص عطا فرماتا ہے. اللہ ہماری نظروں کو اور ہمارے دلوں کو ان ایسے اخلاقیات اور عادات سے پاک فرمائے جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہیں, اور انہی میں ایک بدگمانی ہے. اللہ ہمارے معاشرے کو اس سفلی عادت سے محفوظ فرمائے.